بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ مخلوقات کا عنوان عطا کیا، پھر اعلیٰ اور اشرف مخلوقات میں بھی اس نے ہمیں ایسے دروازے سے وابستہ کیا جو دروازہ اشرف الشرفاء اور اجلّہ ترین مقام اور حیثیت و منزلت رکھنے والا دروازہ ہے۔ یوں تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز، عبادت گزار اور منعم کا شکریہ کرنے والی نظر آتی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے اللہ کی جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو۔ البتہ ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی فطرت پہ ہی خلق کیا۔ اگر ہم بھی فطرت پر ہی باقی رہیں تو کبھی بھی اس کے دروازے سے دور نہیں ہوں گے۔ انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ دو مخلوقات با اختیار ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی سرتابی، سرپیچی اور بغاوت اور اناد کا شکار ہو جاتی ہے۔ البتہ شاید یہی اس کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ یہ جب با اختیار ہے اور اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو پھر ان کی فضیلت دیگر مخلوقات سے زیادہ بلند نظر آتی ہے، زیادہ بافضیلت نظر آتے ہیں۔ میں اگر آج کے اس پہلے بیان میں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایام شہادت کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہیں، یوں کہوں کہ اللہ نے ہم سب کو مسئول قرار دیا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ مسئول یعنی جس سے سوال کیا جائے، اور ذمہ دار ہی وہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ احادیث، روایات، مشاہدات اپنی جگہ، مگر عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہوگا اور ہم بھی کسی سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں ایک تعاون کے عنوان سے، ہم آہنگی کے عنوان سے، ایک دوسرے سے لین دین کے عنوان سے قرار دیے گئے ہیں۔
آپ مجھ سے تعاون کرتے ہیں، میں آپ سے تعاون کرتا ہوں، ہم دونوں پھر کسی اور سے تعاون کرتے ہیں. اور یہ جو تعاون کا سلسلہ ہے وہ جو انسان کی زندگی میں ایک تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہمیں برائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمیں اچھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا حکم دیا گیا ہے. ہم مسئول ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم مسئول ہیں، ہم سے سوال ہونا ہے. اب کس سے کیا سوال ہونا ہے، اس میں بھی ہماری رہنمائی ہے، ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، ہماری رہنمائی کی گئی ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں 4 چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا: ان سننے کا، ان شباب کا، ان مال کا، ان حبنا اہل البیت. یہ 4 چیزوں کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال ہونا ہے. پوچھا جائے گا تم نے اپنا سن و سال کہاں گزارا، یہ جوانی کہاں گزاری، یہ سن تم نے کہاں گزارا. ان شباب کا، یہ جوانی تم نے کہاں گزاری. خاص طور پر پوری زندگی کا سوال ایک طرف اور جوانی کے چند سالوں کا سوال ایک طرف. میں اگر اسی مرحلے پہ یہ کہتا جاؤں کہ انسان کی مکمل زندگی اگر 100 سال کی بھی ہے تو وہ جو عین شباب کا دور ہے وہ چند سال ایک جانب اور ساری زندگی کی ذمہ داریاں ایک جانب. جوان خود نام لفظ، یہ جو لفظ ہے نا جوان، یہ خود پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے. لفظ جوان، شباب، شاب، یہ لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے. آج نہ تعلیمی ادارے بغیر جوانوں کے چل سکتے ہیں، نہ عموم مملکت بغیر جوانوں کے چل سکتا ہے، نہ جدید علوم میں جو دوڑ ہے اس میں بغیر جوانوں کے اس دوڑ کا کوئی عنوان بن سکتا ہے. وہ دوڑ ہی منعقد نہیں ہوگی جب تک کہ جوان نہ ہو. لہذا اچھا یہ بھی طے کر لیا جائے کہ جوانی دیوانی نہیں ہے، جذباتیت کے غلبے کو جوانی نہیں کہا جاتا، بلکہ معرفت کی محکومیت کو جوانی کہا جاتا ہے. جب انسان کی جوانی پر اس کی معرفت حاکم ہو جائے تو پھر جوان پھر ایسا بن کر نظر آتا ہے کہ لا فتح الا علی. کوئی جوان ہی نہیں ہے تاریخ بشریت میں سوائے علی کے. لا فتح الا علی. اور پھر جب ایسے جوان کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے گا تو پھر لا سیف الا ذوالفقار. اس لیے کہ اگر جوانی کی توانائیاں بغیر معرفت کے استعمال میں آئیں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں انتہائی محترم سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، کہ جوانی کی توانائیاں اگر بغیر معرفت کے استعمال میں آئیں تو وہ دہشت گردی بن جاتی ہے، وہ خدمت سماج نہیں ہوتا. اگر پیسہ بغیر معرفت کے استعمال کیا جائے تو وہ فضول خرچی ہوگی، سخاوت نہیں ہوگی. اگر بازو کی طاقت بغیر معرفت کے استعمال کیا جائے تو عزیزان گرامی فساد ضرور ہوگا، اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا. اور اگر علم بغیر معرفت کے استعمال کیا جائے تو فساد کا ذریعہ بنے گا، شہروں کی آبادی کا ذریعہ نہیں بنے گا. اب ہم سے سوال ہونا ہے بھائی، ہماری صلاحیتوں کا سوال ہونا ہے، ہماری توانائیوں کا سوال ہونا ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا، اسی دنیا میں پوچھا جائے گا یا نہیں. اس دنیا کی پوچھ کچھ کو تو شاید ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ دیں. دقت چاہوں گا، ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے اسی دنیا میں تو ہم اس دنیا کے تقاضوں کے مطابق اس پوچھ کچھ کو کسی اور مرحلے میں داخل کر دیں، اور ہم نے اس کا جواب صحیح نہ دیا ہو تب بھی ہم گزارا کر لیں. لیکن نہیں، ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر میدان میں لے جا کے کھڑے کر دیے جاؤ گے، تمہیں لے جا کے کھڑا کیا جائے گا کہ جس میدان میں جا کر تم غلط جواب دے نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ جیسے ہی تم غلط جواب دینا چاہو گے تو تمہارا ہاتھ پکار کے کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا کان پکار کے کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے پیر پکار کے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور خود وہ زبان پکار کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مجھ سے جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. لہٰذا ایک ایسی زمین بھی ہے، ایک ایسا ماحول بھی ہوگا اور ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے. سوالات تو یقیناً نصف علم ہوا کرتے ہیں.
خود سوال کے بارے میں حدیث مبارکہ سے استفادہ ہے، السؤال نصف العلم، خود سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اس کا سوال پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا جاننے والا ہے۔ بعض اوقات تو آدھا جواب خود سوال کے اندر ہوتا ہے، لہذا ہر شخص اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ سوال کر سکے۔ سوال کرنے کی بھی ایک قابلیت ہے، اور پھر سوال دو طرح سے کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں سوال سے متعلق گفتگو ہے، اس لیے میں اپنے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پھر اس دن ان سے بالضرور پوچھا جائے گا نعمت عظمیٰ کے بارے میں۔ تو پوچھ گچھ تو ہونی ہے، سوال تو ہونا ہے۔ اب بعض اوقات سوال ہوتا ہے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، جو انتہائی مذموم ہے، انتہائی نامناسب ہے۔ ایسا شخص جو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کی حیثیت کو مورد سوال بنانے کے لیے جب کوئی سوال کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اسے گناہ کبیرہ میں قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کی توہین روا نہیں ہے، اور اگر وہ انسان مومن ہو تو اس مومن کی تکلیف، مومن کا دل دکھانا کعبۃ اللہ کو گرانے کے مترادف ہے۔ یعنی کسی مومن کو پریشان کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے گھر کو وہ ڈھا رہا ہو، گرا رہا ہو۔ تو سوال اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ کسی کو شرمندہ کیا جائے، اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے، وہ پریشان ہو جائے اور وہ ہلکا ہو جائے، وہ کسی معاشرے کے اندر اور کسی جگہ پر وہ مثلاً منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ نہیں، معصوم فرماتے ہیں سل تفقہن، سوال کرو سمجھنے کے لیے۔ ہمیشہ سوال ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جب کسی سے سوال کریں تو سمجھنے کے لیے سوال کریں، مگر جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تو اللہ ہم سے سمجھنے کے لیے سوال نہیں کرے گا، شاید ہمیں سمجھانے کے لیے سوال کرے گا کہ تم کس جگہ کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، باب سوال و جواب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دیر تک اور رکوں۔ ہر ایک سے سوال بھی نہ کریں، قابلیت اور اہلیت دیکھ کر بات ہونی چاہیے۔ کم سے کم مجھے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں وہ اس سوال کا جواب دینے کے قابل بھی ہے یا نہیں، ورنہ میرا سوال بھی ضائع جائے گا اور مقابل کو شرمندہ کر کے ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا۔ ہر ایک کو استاد بھی نہیں بنایا جا سکتا، ہر ایک استاد ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں تو یوں کہہ دوں کہ آج معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ استاد ہی تو ہے۔ جو ناپید نظر آ رہے ہیں، جو مفقود نظر آ رہے ہیں، جو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، وہ معاشرے میں استاد ہی تو ہیں۔ سلیبس کو مکمل کروانے والا، نصاب کو مکمل کر دینے والا، پیپر لینے والا، بہرحال ان کا بھی مقام ہے۔ میں بے ادبی کی ہرگز اس ممبر سے تعلیم نہیں دوں گا، لیکن استاد تعلیم دینے والے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ استاد اسے کہتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتا۔ جس معاشرے میں تعلیم کا تو دوڑ اور مقابلہ شدید نظر آئے اور تربیت کا فقدان نظر آئے، تو پھر وہاں بہرحال ہوں گے، مگر استاد کا عنوان ڈھونڈنے سے ملے گا، اور ہمیں جو اہل دل ہیں وہ استاد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سوال کس سے کرنا ہے کہ جو اہل ہو۔ ہم جس گھر سے وابستہ ہیں، میں تو بعض اوقات کہتا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، اور اس بات کی تکرار پہ مجھے لطف آتا ہے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں نا، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ سالم ترین شخصیات سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ ہم پر یہ سوال تو ہوگا کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دے دی گئی تھی، تمہیں ایسے جگہ پر لے جا کے بٹھا دیا گیا تھا، تم نے کتنا استفادہ کیا ان سے، مگر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم وہاں غلط بیٹھے تھے یا صحیح بیٹھے تھے۔ بیٹھے صحیح تھے۔ جس گھر کا بچہ لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہو،
جس گھر کی کنیز 20 سال تک قرآن سے بات کرتی ہو، جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر شاگرد اور کنیز ہو جائے، اور وہ 1-2 سال نہیں، جس کی زندگی میں 20 سال کا دورانیہ گزرے کہ جب بھی بات کرے تو قرآن کی آیت پڑھ کر بات کرے، یہ گھرانہ 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ سرکار دو جہاں کے آغوش مبارک میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کا حلقہ ہے، ایک عرابی، ایک بدو، ایک غیر مسلم، ایک مشرک گوہ کا شکار کر کے، گوہ جو بڑی ایک چھپکلی کی طرح سے ہوتی ہے، ایک بہت بڑا جانور ہے جو معمولاً صحراؤں میں ہوتا ہے، اس زمانے میں اسے کھایا جاتا تھا، یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسے کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا شکار کر کے وہ مری ہوئی گو اس کی دونگ پکڑ کر ہاتھ میں اٹھائے سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اعلان نبوت کیا ہے، دلیل نبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت نے فرمایا، تیرے لیے 2 دلیلیں میرے پاس ہیں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا ایک تو یہ میرا بچہ جو میری گود میں بیٹھا ہے، یہی دلیل نبوت، اور دوسرا تیری ہاتھ میں جو گو ہے یہ پکار کے بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو اس کو ایسے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو مردہ ہے، یہ کیا بتائے گی؟ حضرت نے آواز دے کر کہا، یا دب من انتا ومن انا، اے گوہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ جو مردہ گوہ تھی نا، جس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، جو شاید کئی گھنٹوں سے مری ہوئی تھی، ایک مرتبہ اس نے اپنی گردن ہلانا شروع کی، پھڑکنا شروع کیا، اس نے نبی پکارے یا زب اور وہ جواب نہ دے، نبی مکرم اس سے مخاطب ہوں اور وہ جواب نہ دے، مجال اور ولایت تکوینی کسے کہا جاتا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا، یا ادب بتا تو کون ہے، اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے ایک مرتبہ حرکت کرنا شروع کی اور بولی، فصیح عربی میں بولی، گوہ فصیح عربی میں بولی، آواز دے کر کہا، انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں، اور میں آپ کا ایک چاہنے والی، ایک آپ کا کلمہ پڑھنے والی اللہ کی مخلوق زب ہوں۔ میرے مولا حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹا حسن بتاؤ، اس کے سوالات کے جوابات دو۔ کہنے لگا، میں اس بچے سے کیا بات کروں؟ 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن کا، کہنے لگا میں اس بچے سے کیا بات کروں؟ میرے مولا حسن بے ساختہ بولے، سل فقیہن لا صبیہ، تو بچے سے بات نہیں کرے گا، پوچھے گا تو کسی فقیہ ہی سے پوچھے گا، میں تیرے سامنے ایک فقیہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے بات کر۔ کہنے لگا، میں تم سے سوال کروں گا تو تم اس سن و سال کے نہیں ہو کہ تم سے سوال کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، تو کل رات کو فلاں قبیلے میں بیتوتا کی حالت میں تھا، قیام پذیر تھا، کہ جب وہاں سے نکلا تو تجھے رخصت کرنے کے لیے کچھ لوگ کچھ دور تک آئے، ان میں ایک خاتون بھی تھی، اور اس نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تو مدینے پہنچے تو وہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، اس سے جا کر سوال کرنا، اس سے دلیل نبوت مانگنا۔ تو نے میرے نانا نبی کے لیے کچھ نامناسب جملے کہے، ان میں یہ جملہ تو نے کہا، تو نے یہ جملہ کہا۔ ایک مرتبہ جب سارے رستے کے احوال سننے لگا تو کہنے لگا، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ہی دلیل نبوت ہے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے اس کے کچھ سوالات کے جوابات دیے، اور کچھ سوالات کے بعد جب وہ کہنے لگا کہ میں سوال کرنے سے تھکتا نہیں ہوں اور آپ جواب دینے سے تھک نہیں رہے، تو حضرت کا بڑا حسین جملہ مولا امام حسن کا، 3 سال کا سن و سال ہے، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، انا بحر العلم، میں علم کا سمندر ہوں، الذی لا تقسمہ التوالی، ایک ایسا سمندر علم ہوں جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال ہونا ہے، اور سوال کس سے ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کے کیا آداب و تہذیب ہیں، اور سوال پوچھنے کا رواج جو ہمارے معاشرے میں کم ہے، اسے بھی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم سب مسئول ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور جب مسئول اور ذمہ دار ہیں تو پھر ہم سے پوچھا بھی جائے گا اور ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب اس دنیا میں تو جواب جیسا تیسا دیا جا سکتا ہے اور دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع آئے گا کہ جب جواب وہی دیا جائے گا جو جواب ہوگا۔ قیامت میں آواز دی جائے گی، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں،
یہ مسئول ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر جب پوچھا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں سالم ہوا دی، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ سب کچھ پوچھا جائے گا؟ کہنے لگا جی ہاں، میں نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہاں نعیم کا لفظ ہے، یہاں اللہ نعمت عظمیٰ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور کریم کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلا کر یہ کہے کہ میں نے تمہیں کتنا کیا کھلا دیا ہے۔ کریم کی کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مادی چیزوں کا سوال نہیں کرے گا، کوئی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو تمام نعمتوں پر حاکم ہے۔ فرمایا حبنا اہل البیت، صلوات پڑھیں گے محمد والے، ہم اہل بیت کی محبت ہے جس کا قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نعمت عظمیٰ، نعیم، حب اہل بیت کو کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ طے ہے کہ قیامت میں ہم سے سوال ہونا ہے نعمت عظمیٰ کا، تو پھر اس نعمت عظمیٰ کے باب میں تیاری بھی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ سوال کا جواب بھی انسان اچھا دے پائے۔ مولا کائنات کے فضائل کے بیان کا سبب کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں؟ کیوں مولا کائنات کے فضائل کا بیان لازم ہے؟ کیوں ہر مجلس میں علی کا ذکر ہونا چاہیے؟ کیوں ہر جگہ ان پہلوؤں کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے کہ جو پہلو نہفتہ ہیں، خفتہ ہیں، اور جن پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں ہے؟ میں پھر اپنے سوال کو دوہرا رہا ہوں کہ مولا علی کے فضائل کے بیان کی علت کیا ہے؟ بیان فضائل علی ابن ابی طالب کی علت کیا ہے؟ سب سے پہلی علت عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے، دیکھیے معرفت کی کمی عشق کی کمی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ علم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد محبت شدید، اور محبت شدید کے بعد عشق، یعنی عشق محبت شدید سے بھی ایک درجہ آگے کا مرحلہ ہے۔ محبت کے لیے کہا گیا ہے کہ یؤما و یؤتا، یؤما و یؤسم، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، اسے سوائے محبوب کے کوئی نظر نہیں آتا، باقی چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اسے سوائے محبوب کے کوئی سنائی نہیں دیتا، باقی چیزوں سے وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ تو محبت ہے، اور محبت جب شدید ہو جائے، دقت چاہوں گا، جب محبت شدید ہو جائے تو پھر یہ عشق کہلاتی ہے۔ امیر المومنین سے عشق کی منزل تک پہنچنا ہے۔ مولا کی ذات بعد از خدا و نبی واحد ذات ہے کہ جو عشق کرنے کے قابل ہے، جسے عشق کیا گیا ہے، جسے عشق کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ عاشق جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو معشوق اور عاشق کی ذات دو نہیں رہتی بلکہ ایک ہو جاتی ہے۔ میں اور لفظ بہتر کروں کہ صفت و موصوف دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی موصوف صفت ہو جاتی ہے اور صفت موصوف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ زید عادل، زید عادل ہے جی، تو یہ گویا زید ہی عدل ہے اور عدل ہی زید ہے۔ اب یہ عدل کی صفت اگر زید کی صفت ذات بن جائے تو پھر اسے زید عادل نہیں کہا جائے گا، زید عدل، زید خود عدل ہے، زید خود علم ہے۔ مولا فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کو اگر پہچاننا ہے تو ہم اہل بیت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل بیت یعنی علم، علم یعنی اہل بیت۔ ان کا مسکرانا بھی علم ہے، ان کا کسی سے خفا ہونا بھی علم ہے، ان کا گلے لگانا بھی علم ہے، ان کا نفرت کرنا بھی علم ہے۔ یہ کسی کو علیہ السلام کہہ دیں تو وہ سلمان ہو جائے،
یہ کسی کو لعنت اللہ علیہ کہہ دیں تو وہ دوزخی ہو جائے. یعنی یہ اب عنوان قرار دیں گے، یہ بتائیں گے کہ کون کس درجے کا انسان ہے. مولا علی سے عشق، علی سے عشق. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی. معرفت، معرفت سے پہلے علم، علم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد حب شدید، حب شدید کے بعد عشق. عشق اگر علی سے معاشرے میں کم ہے، ممکن ہے کوئی کہے مولانا کہاں کم ہے، کون کم مانتا ہے، کون ہے جو، کون سا مسلمان ہوگا جو علی سے عشق نہیں کرتا ہوگا؟ نہیں، عشق بہت مشکل چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ ہمیں کرنا چاہیے. عشق علی کا دعویٰ اگر کوئی کرے تو اسے مالک اشتر کہتے ہیں یا سلمان فارسی کہتے ہیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جو ایک منہ، تارے منہ کے برابر بھی، ایک بال برابر بھی علی سے انحراف نہ کرے، وہ ہے عاشق علی. ایک عجیب حدیث ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سرکار دو جہاں نے 4 صحابہ کے نام لیے کہ جن کی محبت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں. ان میں انہوں نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ فل عمار، عمار کا آپ نے نام نہیں لیا. تو حضرت نے فرمایا جازا جیزتن فرجع الیہ. عمار نے ایک دن، ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کرنا ہے اور پھر پلٹ آئے گا، اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا. یعنی اگر کوئی علی کے وجود پر ایک لمحہ بھی شک کرے تو وہ اس درجے پر نہیں ہے جس درجے پر وہ ہے جو کبھی شک نہ کرتا ہو. یہ ہے وہ عشق کی کیفیت کہ جن میں حضرت سلمان فارسی کا نام ہے. حضرت سلمان فارسی، اللہ اکبر، عشق علی سے منور، مملوک، معطر وجود، عشق علی سے معطر وجود. سن و سال بہت زیادہ ہے حضرت سلمان کا. سلمان فارسی ہیں یا سلمان محمدی ہیں؟ سرکار نے ان کا نام سلمان فارسی کے بعد فرمایا سلمان فارسی نہیں کہو، آج کے بعد تم اپنے آپ کو سلمان محمدی کہو. تشریف فرمائے کچھ احباب کے ساتھ کہ طے کیا گیا کہ سلمان کا شجرہ معلوم کریں کہ ان کے دادا، ان کے پردادا کون ہیں. تو ایک ایک نے اپنا اپنا حسب نسب بیان کرنا شروع کیا. حسب پر تو میں بات نہیں کر رہا تھا، نسب کی بات کر رہا تھا. ہر ایک نے اپنا اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا. تو آبا و اجداد کے نام لیتے لیتے اب ایک مرتبہ سلمان کے برابر والے نے جب بتا دیا تو اب مرحلہ حضرت سلمان کا تھا. تو آواز آئی سلمان بتاؤ تمہارا نسب کیا ہے؟ تو بے ساختہ فرمایا میرا نام سلمان ہے، میرا باپ اسلام ہے. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. اگرچہ فضائل کے باب میں کچھ دیر اور چاہوں گا کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھوں. ایک سبب تو مولا علی سے عشق کی کمی، مولا علی کی معرفت کی کمی کی وجہ سے ہے. کیا کریں کہ علی سے عشق بڑھے، میرا عشق بڑھے، آپ کا عشق بڑھے. کیا کریں کہ علی کا عشق بڑھے؟ علی کا عشق بڑھے گا ہی جب علی کی معرفت بڑھے گی. اور علی کی معرفت بڑھے گی جب علی سے متعلق، مولا سے متعلق علم بڑھے گا. میں جب مولا کائنات سے متعلق گفتگو کروں گا، ان سے متعلق احادیث، آیات کی تفسیر، واقعات، معجزات، ان کی عظمت کا بیان، ان کی رفعت اور بلندی کا بیان جب یہ علم کی صورت میں نشر ہوگا، بیان ہوگا، تو پھر علی کی معرفت بڑھے گی. اور جب علی کی معرفت بڑھے گی تو علی سے عشق بڑھے گا. تو ہمیں کیونکہ عشق علی تک معاشرے کو لے جانا ہے. ایک سبب تو فضائل علی کے بیان کا یہ ہے. دوسرا سبب محترم سننے والوں، مولا کے فضائل کے بیان کا، یہ دور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دور ہے. اور ہم امام مہدی کے تاریخ سے ناشنا ہیں. 5 سال کے سن و سال میں 255 ہجری میں آپ غیبت صغرا میں تشریف فرما ہوئے. آپ 70 سال کے بعد آپ غیبت کبریٰ میں تشریف فرما ہیں. اور 10
صدیاں گزر چکی ہیں، بلکہ کہوں کہ 1100 1150 سال گزر چکے ہیں، ہم حضرت کی تاریخ سے ناشنا ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ امام کی سیرت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ امام کا مزاج کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ امام کے علم کی کیفیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ امام کی شجاعت کی کیفیت کیا ہے، امام کے سخاوت کے جلوے کیا ہیں، امام کی ریاضت کے جلوے کیا ہیں، امام کی امامت کے جلوے کیا ہیں۔ ہمارے سامنے امام مہدی نہیں ہے، یعنی ہم ہیں تو پہچانتے نہیں ہیں، ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور مولا علی کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی ہمارے جد علی سے مشابہ ہے، ہمارے مہدی کی شباہت سب سے زیادہ اگر کسی سے ہے تو وہ ہمارے جد علی سے ہے۔ یعنی اگر اب مجھے دیکھنا ہے کہ عدل مہدی کیا ہے تو میں دیکھ لوں کہ عدل علی کیا ہے، اگر مجھے دیکھنا ہے کہ علم مہدی کیسا ہے تو دیکھ لوں علم علی کیسا ہے، اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت امام مہدی کیسی ہوگی تو دیکھ لوں عبادت علی بن ابی طالب کیسی ہے۔ تو جتنا میں مولا کائنات کی صفات پر غور کرتا چلا جاؤں گا اتنا امام مہدی سے آشنا ہوتا چلا جاؤں گا۔ اور یہ دور جس امامت کا ہے وہ امام مہدی کا دور ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ آنے والا کیا آ کے کرے گا، یہ وہی کرے گا جو ان کے جد علی نے کیا ہے۔ کیا کیا ہے ان کے جد علی نے؟ ان کے جد علی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جان دی ہے، گھرانہ قربان کیا ہے۔ ان کے جد علی نے کیا کیا ہے؟ علم کے فروغ کے لیے ایسا دعویٰ کیا ہے جو تاریخ بشریت میں عدیم المثال ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تفقدونی، یہ علم کا ایک دروازہ، اللہ اکبر۔ یہ جس نے دعوی سلونی کیا ہو وہ تو دوسرا سبب امام کی بیان فضائل اور امام کی عظمت کے بیان کا دوسرا سبب یہ ہے۔ تیسرا سبب بھی سن لیجئے، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ آج میں اور آپ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے، ہمارے رسانے یہاں موجود ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز یہاں موجود ہیں، پوری دنیا میں اس مجلس کو دکھائیں گے۔ آپ ایس او پی اور عالمی قاعدے قوانین کے مطابق گھروں میں مجالس کو سن رہے ہیں، اور یہاں وہی افراد بیٹھے ہیں کہ جو فاصلوں کو اور ان قاعدے قوانین پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ آج بڑی آسانی سے میں مائک پر، ٹی وی چینل پر مولا علی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی کہنے پر حلقوم بریدہ کیے گئے، ایک دفعہ علی کہنے پر سر پر تلوار ماری گئی ہے۔ کوئی ایک دفعہ اگر علی کہہ دیتا تھا تو اس کا بازو کاٹ لیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ تم علی کہنا چاہتے ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ تیار ہو جاتا تھا کہ ہاتھ کاٹ دیجئے مگر میں علی بولنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مولا کا ذکر فضائل، بیان عظمت مولا کائنات، ایک دفعہ علی کہنے پر، اسی ہندوستان میں لکھنؤ میں حضرت آیت اللہ العظمی میر حامد حسین لکھنوی صاحب ابقات الانوار، ان کا عجیب جملہ میں نے پڑھا۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی 300 صفحوں کی، اس کا جواب دینے کے لیے 40 جلدوں میں کتاب لکھ دیا، اور مولا کی عظمت کی کتاب، مولا کے فضائل پر مشتمل کتاب۔ اس میں ایک جگہ بڑا گویا اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے، میں نے بیان فضائل علی کے لیے، میں نے دفاع ولایت علی کے لیے ہر ناقص و ناقص سے جا کر سوال کیا، ہر اپنے اور غیر سے جا کر میں نے کتاب مانگی۔ میں ایسی ایسی جگہ گیا کہ جہاں جانا میرے لیے کبھی قابل تصور نہیں تھا کہ میں وہاں جا کر کتاب مانگ کر آؤں اور اس کتاب سے علی کی فضیلت کا ایک باب قرار دوں۔ میں نے ولایت علی کے دفاع کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ علامہ عبد الحسین امینی صاحب اللہ اکبر الغدیر، صاحب الغدیر، کئی مہینوں تک کتاب خانے میں بند ہو کر رہے، اور قسم کھا لی کہ اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ صرف حدیث غدیر پر کتاب نہیں لکھ لوں گا۔
اور 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے صرف حدیث غدیر پر. 2 جلدیں تو صرف ان شعراء کے اوپر ہیں کہ جنہوں نے میدان غدیر میں کھڑے ہو کر مولا علی کی مولائیت کا اعلان سن کر مولا کی شان میں قصیدہ کہا تھا. جب مولا نبی نے اعلان ولایت علی کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو 2 جلدیں تو صرف ان صحابہ کرام کے قصیدے ہیں جنہوں نے میدان غدیر میں علی کی شان میں قصیدے گئے. پھر اس حدیث کے راویوں کے اوپر بحث ہے، پھر اس روایت، اس حدیث کی استخراج پر بحث ہے. لوگوں نے مسافتیں طے کی ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ طویل مسافتیں طے کر کے نیشا پور پہنچے ایک حدیث لینے کے لیے کہ وہ حدیث کہیں جن راویوں نے، جن 100 آدمیوں نے، جن 200 آدمیوں نے امام رضا سے سنی ہے، وہ کہیں ان کی رحلت نہ ہو جائے، ان کا انتقال نہ ہو جائے، وہ بھول نہیں جائیں. اس شہر میں رہے ہیں، ایک حدیث لینے کے لیے تمہارے شہر میں امام رضا آئے تھے، کیا فرما کے گئے؟ 200 آدمیوں سے اس کی روایت کی ہے، ان آدمیوں کو راوی کے طور پر لیا ہے اور اس حدیث کی سند کو تیار کیا ہے. یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک. جب یہ مشکل سے پہنچا ہے، جب یہ ذکر علی کا مشکل سے پہنچا ہے، تو پھر اس ذکر کی جلا اور بقا کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور ان اہتمامات میں سے ایک طریقہ اہتمام کا یہ ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، زمانہ چاہے کیسی ہی کروٹیں لے، مگر ہر زمانے میں ان حالات کے مطابق یہ ذکر باقی رہے گا، اور ہم اپنے دل و دماغ کو علی کے ذکر سے ہمیشہ معطر رکھیں گے. ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے عزاخانے، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. فرمایا، بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا، بابا آج 17واں روزہ ہے. امام حسین کی طرف دیکھ کر فرمایا، بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا، بابا 13 دن باقی رہ گئے. ایک آہ بھر کے فرمایا، ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. بازار سے گزر رہے میرے مولا، ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا جو پنساری کی دکان سے خضاب خرید رہا ہے. پوچھا، تم نے کیا خریدا ہے؟ کہا، میں نے اپنی داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب لیا ہے. حضرت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، ہاں کچھ تو ہیں جو داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے خضاب خرید رہے ہیں، اور کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی. یہ اشارے ہیں جو مولا مسلسل اس مہینے میں دیتے آ رہے ہیں. 47 ہجری کا ماہ مبارک رمضان علی بن ابی طالب کی ظاہری حیات کا آخری رمضان، اور اس رمضان میں ہر روز کبھی یتیم بچوں کو دودھ پہنچانے جاتے ہیں، کبھی فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. کچھ فقیر تو ایسے ہیں جن کے پاس روزانہ علی دلداری کے لیے جاتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. اور جب فقیروں کے محلے میں جاتے ہیں اور وہ علی بن ابی طالب سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ افطار کر لیجئے، ہمارے ساتھ کچھ کھا لیجئے، تو اپنی روٹی کھول کر، اپنا رومال کھول کر اس میں سے روٹی نکال کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا کہ مولا اس میں سے کھا لیجئے، ہمارا کھانا بھی کھا لیجئے. فرمایا، صدقہ ہم پر حرام ہے، میں تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اس معاشرے میں اور فقیر بھی ہیں. اللہ ہمیں اپنا فقیر قرار دے، اور پھر وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان فقیروں کو اعتماد دینا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جایا کرو، تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. کبھی کہیں اور، کبھی کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان ہو کہ مولا نے فقیروں کو کتنا اعتماد عطا کیا ہے، ناداروں کو کتنا حوصلہ دیا ہے، تو ہی دستوں کو علی بن ابی طالب نے کتنا بلند کیا ہے. غریب ہو جاؤ مگر ہاتھ اپنے جیسوں کے آگے نہ پھیلاؤ، فقیر ہو جاؤ مگر اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ علی بن ابی طالب کی زندگی کا ایک حسین باب ہے.
ناداروں کے ساتھ تو علی ایسے رہتے ہیں کہ جیسے انہیں ایک فقیر کا تو ایک روایت کا حصہ ہے، وہ فقیر کہتا ہے جب علی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ساری زندگی فقیر رہیں، اس لیے کہ علی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ میرے مولا اس مہینے میں اشاروں میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ 17واں عزیزان گرامی روزہ افطار کرنے کے لیے فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو کہ آج میں اس کے گھر افطار کروں گا۔ عزادارو، بہت سنا ہے آپ نے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں کی طرف بہت راغب ہوتے ہیں۔ اب علی اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، فرمایا مجھے اپنی بیٹی کے گھر افطار کرنا ہے۔ بیٹی نے کتنی خوشی منائی ہوگی جب خبر پہنچی ہوگی کہ آج بابا میرے گھر آ رہے ہیں، کتنا اہتمام کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے تو دل کہتا ہے کہ کبھی دوڑتی ہوں گی کہ یہ بھی انتظام کر لوں، وہ بھی بابا کے لیے تیار کر لوں، اور پھر اپنے آپ سے کہتی ہوں گی کہ بابا تو یہ نہیں کھائیں گے۔ دسترخوان بچھایا، مولا آ کر بیٹھے افطار کے لیے جناب ام کلثوم نے، تو مولا نے دسترخوان کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر کہا تم نے اپنے بابا کو بلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی اتنی چیزیں رہی ہیں؟ کبھی اتنا بڑا دسترخوان تمہارے بابا کا رہا؟ کیا رکھا تھا دسترخوان پہ؟ میں سننے دیکھنے اور بیٹھنے والوں سے سوال کر رہا ہوں، کتنے کھانے رکھے ہوئے تھے دسترخوان پر؟ ایک کاسے میں دودھ، ایک ظرف میں نمک، ایک چوکی روٹی۔ علی کے دسترخوان پر یہ 3 چیزیں ہی تو رکھی تھیں۔ فرمانے لگے کبھی اتنی چیزیں تمہارے بابا کے دسترخوان پہ تھیں؟ میری بیوی نے چاہا کہ بڑھ کے نمک اٹھا لیں بابا، روٹی سے اور دودھ سے افطار کر لیں۔ فرمایا نہیں ام کلثوم، دودھ اٹھا لو۔ اللہ، اس کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے جو کی روٹی سے اور نمک سے افطار کیا۔ ساری رات علی ابن ابی طالب ہر رات کی طرح عبادت میں مصروف رہے۔ بی بی فرماتی ہیں ہر کچھ دیر کے بعد مصلی عبادت سے اٹھتے تھے اور صحن خانہ میں آ کے آسمان پر کچھ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، جیسے آسمان پر کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں، اور پھر واپس حجرے میں آ جاتے تھے، پھر مصلی پہ عبادت کرتے تھے، پھر صحن خانہ میں آ کے آسمان کو دیکھتے تھے۔ بی بی فرمانے لگی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں قریب جا کے کھڑی ہو گئی کہ میں سنوں بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بابا آسمان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، میری زندگی میں یہ ایسی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں اس وقت میں مشوش ہوئی، میں نے سوچا کہ بابا آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر مصلی سے اٹھ کر جب صحن میں آئے تو میرے بابا علی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا، ایک جملہ کہا جس جملے نے مجھ سے برداشت، جس کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا، اور میں نے بے ساختہ بابا سے سوال کر لیا بابا یہ جملہ کیسا ہے، بابا یہ کلمہ کیسا ہے؟ اور وہ جملہ کیا تھا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بابا یہ کلمہ استرجاع آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بابا یہ تو کسی مصیبت کے موقع پر کسی جنازے کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا ام کلثوم یہ جو دن آنے والا ہے، یہ جو صبح آنے والی ہے، یہ صبح مجھے ضربت ماری جائے گی۔ آمادہ ہوئے مولا، بہت آپ نے گریہ کر لیا، مجلس مکمل ہو جائے، 2 جملے اور سن لیجئے۔ مولا آمادہ ہوئے، ابا اپنے دوش پر لی، امامہ اپنے سر پر لیا، آمادہ ہو کر بی بی ام کلثوم کے گھر کے حجرے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی صحن میں پہنچے نا میرے مولا، تو ایک مرتبہ مرغابیاں جو ایک کونا لیے بیٹھی تھیں، بی بی کے گھر میں پلنے والی مرغابیاں، بطخیں جو ایک کونا لیے بیٹھی تھیں، وہ پر مارتی ہوئی مولا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں۔ مولا نے رستہ بدلا تو پھر انہوں نے مولا کے سامنے آ کے خود کو کھڑا کیا اور آگے کھڑی ہو گئیں۔ مولا بیٹھ گئے زمین پر، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اگر انہیں سنبھال سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ گھر سے نکل رہے تھے تو زنجیر در نے کمر میں لپٹ کے روک لیا، تو بہت بی بی کو دیکھ کر تعجب سے فرمایا ام کلثوم تمہاری تو دیواریں بھی نوحہ پڑھ رہی ہیں، تمہارا تو پورا گھر میرے اوپر گریہ کر رہا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا بابا آج بھائی حسن سے کہیے وہ نماز پڑھا لیں۔ تو امام نے تعجب سے دیکھا اور فرمایا تم مجھے روک رہی ہو اس لمحے میں پہنچنے کے لیے جس کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔
عزادار و بس مجلس مکمل ہوئی، مسجد کے محراب میں میرے مولا نے نماز جماعت کا آغاز کیا۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا، دوسرے سجدے میں علی نے سر رکھا، ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، جسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا، اور پھر وہ فرق اقدس سے علی پر آ کر لگی۔ تلوار کا لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونجی، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین، علی ابن ابی طالب کو مار دیا، ارکان ہدایت کو گرا دیا، ستون ہدایت کو گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔